حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین وجمیع الاولیاء والصالحین وعلینا معهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ مولانا العظیم فقال اللہ سبحانہ وتعالی الى مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز ناظرین سامعین محترم، بزم طلباء قدیم و محبان جامعہ نظامیہ کے زیر اہتمام جو ہماری جو سیریز چل رہی ہے وہ اصلاح عقائد و اعمال ہے، یعنی ہم وقتاً فوقتاً عقیدے کی بھی اصلاح کرتے ہوئے آتے ہیں اور اعمال کی بھی اصلاح کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آئیے ناظرین سامعین محترم، آج جو ہے ہم عقائد کے ساتھ ساتھ اعمال کی اصلاح کے تعلق سے کچھ آپ کے سامنے ضروری باتیں میں پیش کرتا چلو۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30ویں پارے میں ایک مکمل چھوٹی سی مختصر سی جو صورت ہے اس کو کہا جاتا ہے سورۃ العصر، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی انسان جو ہے خسارے میں ہے، اللہ نے فرمایا۔ اب اللہ نے فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے تو کل انسان یعنی تمام انسان جو ہے خسارے میں نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ خسارے سے کون سے لوگ بچے ہوئے ہیں، کون سے لوگ یہ خسارے سے محفوظ ہیں۔ آگے فرمایا اللہ رب العالمین نے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کو اختیار کیا، اچھے اعمال کو اختیار کیا، وہ لوگ جو ہے خسارے سے ہٹے ہوئے ہیں، خسارے سے بچے ہوئے ہیں، خسارے سے محفوظ ہیں، فرمایا اللہ رب العالمین۔ کون سے لوگ خسارے میں نہیں ہیں، کون سے لوگ کامیاب ہیں، کون سے لوگ کامران ہیں، خسارے میں کون سے لوگ نہیں آتے، تو اللہ نے فرمایا وہ لوگ ہیں جو ایمان لا کر جنہوں نے عمل صالح کو، نیک اعمال کو اختیار کیا، وہ خسارے سے محفوظ ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ آئیے ناظرین سامعین محترم، جیسا کہ آپ جانتے کہ حدیث مبارکہ میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بروز محشر جو قیامت کا جب دن ہوگا تو جو ہے بندوں کے جو ہے اعمال کو میزان پر تولے جائیں گے، یعنی قیامت کا جب دن ہوگا تو بندوں کے جو نام اعمال ہوتے ہیں کہ زندگی بھر انسان نے جو بھی عمل کیا، یا وہ اعمال حسنہ کیا یا اعمال سیئہ کیا، اچھے اعمال کیا یا برے عمل کیا، کوئی بھی عمل اس نے کیا ہے تو بروز محشر جو ہے اس کے میزان پر، یعنی بروز محشر جو میزان پر جو ہے اس بندے کے اعمال کو تولا جائے گا کہ نیکیوں کا پلڑا بھی ہوگا، گناہوں کا پلڑا بھی ہوگا، دونوں جو ہے نا میزان پر اس کے اعمال کو تولے جائیں گے۔ تو لہذا جو پلڑا نیکیوں کا اگر بھاری ہوگا تو وہ جنتی ہوگا، اور جو گناہوں کا پلڑا جس کا جو ہے بھاری ہوگا وہ گناہگار ہوگا، تو وہ جو ہے نا اپنے اس اعمال کی وجہ سے جو ہے وہ داخل جہنم بھی ہوگا۔ میں یہ بات آپ ذہن نشین کر لے ناظرین سامعین محترم، سب سے پہلے جو ہے نجات کے لیے عقیدے کا ہونا درست ضروری ہے۔ نجات کے لیے کیا ہے؟ عقیدے صحیح ہونا، اس کا عقیدہ درست ہونا۔ اگر عمل کثیر اس کے پاس ہے مگر عقیدہ اس کا درست نہیں ہے، عقیدہ اس کا صحیح نہیں ہے، اس کی نجات ممکن نہیں ہو سکتی، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ ناجے نہیں ہو سکتا۔ تو کامیابی کے لیے، نجات کے لیے، ناجے ہونے کے لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا عقیدہ پہلے درست ہو۔ جب عقیدے سے انسان کی نجات ہوتی ہے تو پھر آپ کہیں گے پھر عمل کا کیا فائدہ ہے؟ یہ بات یاد رکھ لیں، عمل سے جو ہے یہ عقیدے کی درستگی یہ دخول جنت کا سبب ہوتا ہے، اور اعمال کی جو درستگی ہوتی ہے وہ جو عمل ہے اس کا جو درست ہو، عمل اچھا ہو، اس کا اعمال صالحہ اس کے پاس کثیر ہیں عقیدے صحیحہ کے ساتھ، تو اس کو جو ہے جنت کے درجات کی جو اس کے لیے جو نا بلندگی ہوتی ہے۔ تو دخول جنت کے لیے شرط جو ہے
عقیدے کا درست ہونا ہے، اور عمل کا یہ فائدہ ہوگا کہ انسان کے لیے جو ہے جنت میں اس کے درجات بلند ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر یعنی اعمال صالحہ کا پلڑا اگر بھاری ہوگا، عقیدہ کا درست ہوگا، صحیح ہوگا، اہل سنت پر اس کا عقیدہ ہوگا، تو وہ اس کی نجات ہو جائے گی اس کی۔ تو عمل کثیر یا عمل صالح یعنی نیک اعمال جو ہے جب اس کا پلڑا جو ہے بھاری رہے گا تو اللہ رب العالمین جو ہے اس کو داخل جنت فرما دے گا۔ آئیے ناظرین سامعین محترم، ہوتا یہ کہ ہم عقیدہ اپنا درست رکھے ہیں، اور آج ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے عمل کی درستگی کر لیں، اعمال صالحہ کا ذخیرہ ہم اپنے پاس جمع کر لیں تاکہ جنت میں درجات کی بلندگی ہمیں حاصل ہو سکے۔ آئیے ایک حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ہے نیکیوں کا جو اجر ہے، جو ثواب ہے، اللہ رب العالمین بروز محشر عطا فرمائے گا، لیکن نیکیوں کا جو اجر جو ہے، جو فائدہ بندے کے لیے دنیا میں بھی ہوگا۔ دیکھیے ہم یہاں اللہ رب العالمین نے ہمیں یہاں دنیا میں بھیجا ہے، اور ہم کو اللہ رب العالمین نے اشرف المخلوقات بنایا، اور دیگر مخلوقات سے افضل ہمیں بنایا، اشرف ہمیں بنایا، اشرف المخلوقات بنایا ہمیں، جبکہ فرشتوں سے بھی ہم جو ہے افضل ہیں، اشرف المخلوقات اللہ نے ہمیں بنایا، جبکہ وہ پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ یہ بات یاد رکھ لیں کہ جو ہے اللہ رب العالمین نے ان کو اشرف نہیں بنایا، ہمیں بنایا تو کس مقصد کے بنایا کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے اس کے اندر نفس رکھا، اس کے اندر خواہشات رکھے۔ فرشتوں کے اندر کوئی نفس نہیں ہے، ان کے اندر کوئی خواہشات نہیں ہے، تو وہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں مصروف ہے، اور انسان جو ہے اس کے بالمقابل اس کے اندر جو نفس اور خواہشات ہے اور نفس شیطان اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی اگر انسان جو ہے نفس شیطان سے بالکل جو ہے چھوٹ کر وہ جو ہے اللہ رب العالمین کی عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے، یا اس اعمال کو اختیار کرتا ہے جس کو اختیار کرنے کا حکم اللہ اس کے رسول نے ہمیں عطا فرمایا، تو نفس اور خواہشات کے باوجود بھی اللہ کی وہ نافرمانی نہیں کرتا، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر وہ جب چلنا شروع کر دیتا ہے تو اس کی زندگی کامیاب ہو جاتی ہے، کامران ہو جاتی ہے، کیونکہ نفس شیطان جو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، پر اس کے باوجود اس نے جو ہے نا شیطان کو ہرا دیا اور اس کی باتوں میں نہیں آیا، اور وہ اعمال کو اختیار نہیں کیا جس سے اللہ اس کے رسول ناراض ہو، شیطان خوش ہو جائے، وہ اعمال کو اس نے اختیار نہیں کیا، بلکہ اس نے وہ عمل کو اختیار کیا جس سے اللہ اس کے رسول راضی ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، اور جو اعمال کو اختیار کرنے کا اللہ رسول اس کے رسول نے ہمیں حکم عطا فرمایا۔ اب آئیے کہ جو ہے نیکیوں کی جو ہے جزا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں عطا فرماتا ہے، اور دنیا میں بھی جو ہے بندوں کو اس کا اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ اب آئیے ایک جو ہے قول میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں۔ آپ فرماتے قال ابن عباس، حضرت ابن عباس جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ان للحسنۃ نورا فی القلب وضیاء فی الوجہ وقوۃ فی البدن وزیادۃ فی الرزق ومحبۃ فی قلوب الناس۔ آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو امام ابن کثیر اپنی تفسیر میں اس بات کو لکھتے ہیں، حضرت ابن عباس کے قول کو آپ نقل فرماتے ہیں۔ حضرت ابن عباس نے کیا فرمایا کہ جو بندہ دنیا کے اندر نیکیوں کو، اچھے اعمال کو اختیار کرتا ہے، وہ جو ہے نیکی کے جو فائدے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا کہا، 5 فائدے آپ نے بیان فرمایا، وہ ابھی آپ سماعت کر لیں۔ فرماتے ہیں کہ جو بندہ جو ہے نیک اعمال کو اختیار کرتا ہے، نیکی کے راستے پر چلتا ہے اور نیک اعمال کو اختیار کرتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں اس کا پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو چہرہ ہوتا ہے وہ چمکدار ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، نیکی کرنے والے کا چہرہ چمک اڑتا ہے، یعنی اس کا چہرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نور عطا فرما دیتا ہے، ایک چمک عطا فرما دیتا ہے۔ ہم کہتے گلو، چہرے پر کتنا گلو ہے، کتنا نور ہے، کتنی چمک آ گئی۔ یہ کوئی فیشل کرانے کی وجہ سے نہیں آئے گی، یہ نیکیوں کا جو فائدہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں کرنے والے بندے کے چہرے کو منور کر دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ نوراً فی القلب، اس کا جو ہے جو دل جو ہوتا ہے وہ بھی جو ہے نور سے منور ہوتا ہے۔ میں پتہ چلا کہ چہرے پہ رونق رہتی ہے، دل میں نور ہوتا ہے، اور تیسری بات کیا ہے، بدن میں قوت ہوتی ہے۔ فرمایا تو نیکیاں کرنے کا فائدہ یہ ہے، جہاں چہرہ منور ہو جائے، جہاں دل منور ہو جائے، وہیں پر جسم کے اندر ایک طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے، بندے کے لیے، نیکیاں کرنے والے کے لیے رزق میں برکت ہو جاتی ہے، اس کے وہ رزق کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا کر دیتا ہے۔ اور آگے 5ویں بات کیا ہے، جو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں کرنے والے کی جو شخص ہے اس کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ سبحان اللہ،
پتہ یہ چلا کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے نا بھائی میرا چہرہ چمک اٹھے، میرا دل منور ہو جائے، میرے بدن میں قوت و طاقت ہو جائے، میرے رزق میں کشادگی ہو جائے اور لوگوں کے دلوں میں میری محبت آ جائے۔ تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ لوگوں نیکیوں کو اختیار کر لو، اعمال صالحہ کو اختیار کر لو، یقیناً جو عمل صالح کو اختیار کرے گا، فرمایا کہ جو ہے اس کو 5 نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس کے برعکس گناہوں کا وبال جو ہے، جو گناہ کرنے والا شخص ہوتا ہے اس پر بھی جو ہے گناہوں کا وبال ہو جاتا ہے۔ جس طرح اعمال صالحہ اختیار کرنے والے کے لیے، نیکیوں کو بجا لانے والے کے لیے جس طرح یہ 5 چیزیں اس کو مل جاتی ہے، اسی طرح جو ہے گناہوں کے نقصانات بھی انسان کے لیے ہوتے ہیں۔ نیکیوں کے جہاں پر 5 فائدے ہیں، اسی طرح جو ہے نا گناہوں کے بھی 5 نقصانات ہیں۔ کیا؟ دل کی سیاہی آ جاتی ہے، چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے، بدن کمزور ہو جاتا ہے، نڈھال ہو جاتا ہے، رزق میں بے برکتی ہو جاتی ہے، لوگوں کے دلوں سے عزت نکل جاتی ہے۔ یہ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا جہاں نیکیوں کے 5 فائدے ہیں وہیں پر گناہوں کے بھی 5 نقصانات اس کے لیے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ نیکیوں کے یعنی نیکیاں کرتے جائیں، اعمال صالحہ کو اختیار کرتے جائیں، اور جو ہے یہ جو برکت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا 5 فائدے دنیا میں عطا کرے گا، اور اسی طرح جو ہے نا آخرت میں بھی جو ہے اس کو ہم کو جو ہے بہترین جزا اللہ رب العالمین یقیناً ہم کو عطا فرمائے گا۔ اور آگے کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر میں آپ فرماتے ہیں، یقیناً آپ فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آپ آگے فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ جو قول میں 100% جو ہے نا یہ سچائی ہے، یہ سچائی ہے۔ نیکیوں کا بدلہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا میں عطا کرتا ہے اور آخرت کا بھی، اور آخرت میں بھی عطا فرماتا۔ اس طرح جو ہے نا گناہوں کا وبال بھی جو ہے، اس کا نقصان بھی جو ہے دنیا میں بھی ہم کو ملے گا اور آخرت میں بھی ہم کو ملے گا۔ بھائی یہ کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امریکہ کے اندر جو ہے نا 2015 میں ایک سائنسدانوں نے ایک تحقیق کی تھی اور انکشاف کیا اس تحقیق کے بعد کہ اس بات کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا، انکشاف کیا اور لوگوں پر واضح بھی کر دیا، اس بات کو قبول بھی کیا، اور انکشاف کرتے ہوئے اس بات کو بالکل انہوں نے جاری بھی کر دیا۔ اس بات کو کیا؟ نیک عمل اور اچھے کاموں سے خود انجام دینے والے جو شخص ہوتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جسمانی عافیت اور جسمانی سکون اس کو عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بات بھی اس کے اندر موجود تھی اس یعنی 2015 کی اس میں ریسرچ میں، یہ بات یہ بھی لکھی گئی ہے کہ جب ہم کسی کی مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں، کوئی شخص جو ہے کسی کی مدد کے لیے آگے بڑھتا ہے تو اس کا گہرا اثر جو ہے سیدھا ہمارے جینیز پر جو ہے پڑتا ہے، اور ہمارے اندر جو جراثیم سے لڑنے والے اینٹی باڈیز جو جینیز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اور جو لوگ دوسروں کے لیے جیتے ہیں، اپنے لیے نہیں، اپنے لیے تو ہر کوئی جی لیتا ہے، جو لوگ دوسروں کے لیے جیتے ہیں ان کے اندر قوت مدافعت، وہ جو نا یعنی وہ قوت جو بیماری سے لڑنے والے جو قوت ہوتی ہے، قوت مدافعت، امیونٹی سسٹم جس کو کہا جاتا ہے، وہ بہت مضبوط ہو جاتا ہے ان لوگوں کی جو نسبت جو لوگ اپنے لیے جو فکر کرتے ہیں ان سے زیادہ جو ہے نا وہ لوگ جو دوسروں کے لیے فکر کرتے ہیں ان کا امیونٹی جو سسٹم ہوتا ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے نیکیاں کرنا، اوروں کے کام آنا، دوسروں کو فائدہ پہنچانا، یہ جو چیزیں ہوتی ہے اس سے بھی جو ہے جسم کو عافیت ملتی ہے، قوت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، اور امیونٹی جو سسٹم ہوتا ہے یہ بڑا مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کیا فرمایا؟ بھلے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ بھلے کام سے مراد کیا ہے؟ صلہ رحمی کرنا اختیار کرنا ہے اور اچھے اخلاق کو اختیار کرنا ہے۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، بھلے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو کامیاب تم اس وقت ہو سکتے ہیں جب تم جو ہے نا لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو اور اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے بیہیویئر کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ تم پیش آؤ، تم یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اسی طرح جو ہے دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ترجمہ یہ کہ جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ان کے لیے بھلائی فرمایا۔ تو جو دنیا میں جو بھلائی کا کام کرے گا ان کے لیے بھلائی ہو جائے گی۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے دنیا کی زندگی میں اچھے عمل کیے تو ان کے لیے آخرت میں بھی اچھا اجر ملے گا۔ تو جو آپ بوئیں گے وہی آپ کاٹیں گے۔ دنیا کے اندر اگر آپ اور ہم اچھے اعمال کو اختیار کریں گے، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بہترین جزا، بہترین اجر جو ہے اللہ رب العالمین ہمیں
عطا فرمائے گا۔ یہ قول امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں آگے، بعض مفسرین اس کے متعلق فرماتے ہیں، اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اچھے اجر سے مراد کیا ہے؟ اچھے اجر سے مراد یہ ہے کہ ان نیکیوں کا جو ثواب ہے، جو اجر ہے، وہ 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی بے حساب اجر اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے دن بندے کو عطا فرمائے گا۔ جو دنیا کے اندر جو ہے بھلائی کو جس نے اختیار کیا، بھلائی کی اس نے، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بھلائی رکھے گا، یعنی اس کے لیے بہترین اجر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ اور یعنی دوسری تفسیر یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، انہیں دنیا میں بھی اچھا اجر ملے گا، فرمایا آخرت میں تو اجر ملے گا ہی ملے گا، دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین اجر اس بندے کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اب آئیے کہ قرآن مجید کی ایک اور آیت آپ کے سامنے رکھتا چلو کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یعنی جو شخص بھی ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرے، چاہے وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو، تو ہم اسے یقیناً بہترین زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ انہیں ضرور بضرور ہم عطا کریں گے، ضرور بضرور دیں گے ہم بندوں کو۔ تو جو ہے ایمان لانے کے بعد اگر نیک عمل اختیار کرنے والا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم اسے یقیناً جو ہے نہایت ہی بہترین زندگی عطا فرما دیں گے۔ تو عمل صالح ایمان کے بعد اچھے اعمال کو اختیار اس نے کر لیا، یا مرد ہو یا عورت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اسے یقیناً جو ہے نہایت ہی بہترین زندگی عطا فرمائیں گے اور نیک اعمال کا بہترین بدلہ ہم انہیں ضرور بضرور دیں گے۔ اب دیکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر فرما رہا ہے نیک اعمال اختیار کر لو، اچھی زندگی دیں گے ہم، اچھا اجر انہیں دنیا میں بھی دیں گے آخرت میں بھی دیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر اللہ رب العالمین کا فرمان موجود ہے۔ آئیے ناظرین سامعین محترم، رزق میں برکت اور عمر میں اضافے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہر شخص یہ چاہتا ہے نا بھائی کہ میرے رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دے دے، میری عمر میں برکت ہو جائے۔ تو جو ہے یہ بات آپ اور ہم سمجھ لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی جو فرامین ہے، اگر اس پر ہم احادیث ہے اس پر ہم تھوڑا سا غور و فکر کر لیں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے ہمیں رزق میں برکت کا بھی جو ہے عمل بتا دیا کہ رزق میں برکت کیسے ہو، عمر میں اضافہ کیسے ہو، وہ بھی عمل آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا۔ یہ کر لو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت دے گا اور عمل میں برکت عطا فرمائے گا۔ کیا ہے؟ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا نے کیا فرمایا کہ جس آدمی کو یہ بات اچھی لگتی ہو اس کی عمر لمبی کر دی جائے اور اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے، تو حضور نے فرمایا اسے چاہیے کہ وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے گا، رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے صلہ رحمی کرے گا۔ تو آقا نے فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ پیش آنا، تو حضور نے فرمایا یہ دو عمل ایسے ہیں جو اگر کوئی اختیار کر لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں بھی برکت عطا کر دے گا اور اس کی عمر میں بھی برکت عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک فرمان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اور لمبی عمر پانے کا جو نسخہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میں تمہیں نماز اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ آقا نے فرمایا نماز کی بھی جو ہے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں، فرمایا بے شک اس سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں، حضور فرماتے ہیں میری جان ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی 3 سال باقی رہ جاتی ہے، کتنے 3 سال باقی رہ جاتی ہے، اور وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان 3 سالوں کو 30 سالوں میں بدل دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر وہ اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، ان کو نظر انداز کر دیتا ہے، برا سلوک کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر کے 30 سالوں کو 3 سال یا 3 دن کر دیتا ہے، فرمائے اللہ اکبر۔ یعنی والدین کے ساتھ اگر حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے گا اللہ اس کی عمر میں برکت عطا کر دیتا ہے، جو بد سلوکی کرے گا اللہ اس کی عمر کو کم کر دیتا ہے، فرمایا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اور پھر ارشاد فرمایا آقا علیہ السلام نے گھر والوں اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک
عمر کو زیادہ کرتا ہے، اور ان پر ظلم عمر اور رزق میں کمی کرتا ہے، اور اللہ کی غضب کا سبب بن جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اعمال صالحہ کو اختیار کر لیں، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کر لیں۔ یہ تمام چیزیں اگر ہم اچھے اعمال کو اختیار کر لیں گے، یقیناً ہم ناجے اور کامیاب ہو سکیں گے۔ آخرت کے دن ہمارے لیے کامیابی ہوگی، کامرانی ہوگی، اور یہ دنیا کے اندر ہم اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر، اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر ہم جب اعمال کو اختیار کر لیں گے، وہ اعمال کو اختیار کر لیں گے، وہ نیکیوں کو، وہ اعمال کو اختیار کر لیں جس کے کرنے سے اللہ اس کے رسول ہم سے راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے، تاکہ اللہ اس کے رسول راضی ہیں، خوش ہیں، یقیناً ہمارے لیے نجات کا اور ہمارے لیے کامیابی آخرت میں ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں، اپنا جائزہ لے لیں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں آپ سے مخاطب ہوں تو میں اس سے نہیں، بلکہ میں آپ سے بڑا گنہگار ہوں، میں آپ سے بڑا گنہگار ہوں۔ یعنی ہر چیز انسان کے لیے ایک وقت ہوتا ہے، ہمیں چاہیے کہ اپنا جائزہ، اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اچھے اعمال کو اختیار کرنے کی آج ہمیں ضرورت ہے۔ اپنا وقت کو ہم ضائع نہ کریں، اپنے جب بھی وقت ملے تو اعمال صالحہ یا اللہ رب العالمین کے کلام مجید کی تلاوت فرصت اوقات میں مل جائیں تو اللہ کا ذکر کر لیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھنا شروع کر دیں جب بھی ہمیں وقت ملے، اور ہم اپنا وقت کو اعمال صالحہ نیکیوں میں اگر ہم خرچ کریں گے، یقیناً ہمارے لیے بہت ہی کامیابی کا معاملہ ہوگا۔ یہ چند باتیں میں رکھا ہوں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہوں کہ دستبہ دعا ہوں، پروردگار عالم مولا ہم سب کو، میرے مولا، اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما، نیک اعمال کو اختیار کرنے والا بنا۔ گناہ گاروں مولا ہمارے گناہوں کو، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، مولا اعمال صالحہ سے محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، نیک عمل کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، گناہوں سے نفرت ہمارے دلوں کے اندر پیدا کر دے میرے مولا۔ پروردگار عالم 5 وقت نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے والا بنا میرے مولا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنا، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والا بنا میرے مولا۔ ہماری دعاؤں کو مولا تیری بارگاہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تو قبول و مقبول فرما۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔